یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شفارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. تحریک طالبان پاکستان سے بات چیت کا آغاز کر دیا گیا ہے. طالبان کے ایک حلقے نے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے. اس کے باوجود بھی پاکستانی فورسز کے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. ابھی گزشتہ روز جو ہے وہ 5 FCC کے نوجوانوں کو شہید کیا گیا، جبکہ اس سے ایک اگلے روز جو ہے شمالی وزیرستان میں بھی ایک نوجوان کو شہید کیا گیا. تحریک طالبان کی ترجمان جو ہیں خراسانی، انہوں نے تمام شرائط کو رد کرتے ہوئے اپنی شرائط پیش کر دی ہیں اور اس پر اپوزیشن جو ہے وہ سخت احتجاج کر رہی ہے، جبکہ جنرل طارق خان نے کافی سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. اس پر گفتگو کریں گے. بات چیت کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یاد دہانی کروا دوں، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے. امتیاز صاحب کیا کہیں گے جنرل طارق خان کے رد عمل پر؟ وہ اس کی تو بعد میں آتے ہیں، لیکن یہ جو وزیر اعظم نے اچانک انکشاف کیا، بھائی آپ نے تو پوری جو قومی سلامتی کے حوالے سے اور دہشت گردی کے حوالے سے جو نیشنل ایکشن پلان تھا، جس پہ ساری جماعتوں کا اتفاق تھا، جس پہ مولانا فضل الرحمان کا بھی حمایت تھی، ٹھیک ہے، آپ نے طرف سے الٹا دیا. اور آپ جب الٹانے گئے اس سارے اتفاق رائے کو، آپ نے پچھلے دنوں بھی انہوں نے اس میں کوئی تبدیلیاں لے کر آئے تھے بغیر کسی کو کنسلٹ کیے. یہ اوپر ایک ہمارے آئینی نظام سے اوپر، اور خود وزیر اعظم بھی نہ پارلیمنٹ کو پوچھتے ہیں. یہ اتنا بڑا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، بات چیت جاری ہے، بات چیت ہو رہی ہے. اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے، خوفناک بات ہے، کہ جو خراسانی ہیں، جو متحدہ اس کے اسپوکس مین ہیں تحریک طالبان پاکستان کے، انہوں نے بیان دیا ہے ہمارے وزیر خارجہ کے بیان کے رد عمل میں. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہم کس بات کی معافی مانگیں، ہم تو حق پر تھے اور ہم جہاد کر رہے تھے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ آپ کا آئین جو ہے غیر اسلامی ہے، اور ہم تو شریعت کے لیے لڑ رہے تھے اور لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. اور یہ کہ ہمارا کوئی معاہدہ اگر ہوگا بھی تو وہ شریعت کے اوپر ہوگا، آپ کو اپنا آئین ختم کرنا پڑے گا. اچھا، اس میں ہم فلاں 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 شکے نہیں مانتے. ٹھیک، وہ گنوائی انہوں نے لمبی فہرستیں، اور تو وہ تو اپنی پوزیشن پہ قائم ہے. اب یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے، یہ بنی کیسے؟ پلیز. یہ بنی اس طرح کہ جب قبائلی علاقوں کو ہم نے کھول دیا مجاہدین کے لیے اور پھر طالبان کے لیے بھی، تو پھر وہاں سے یہ جو مقامی وار لارڈز تھے یا جنگجو تھے یا مذہبی انتہا پسند تھے یا ایون اسمگلرز، ایون یہ اٹھائی گیر، ڈاکو، قاتل، یہ سارے لوگ بن کے یہ جہادی گروپوں میں شامل ہو گئے. صحیح. وہ آپ کو لشکر اسلام والے کا قصہ معلوم نہیں جو کہ بنا تھا لنڈی کوتل کی طرف، خیبر کی طرف. ٹھیک. وہ ایک کنڈکٹر تھا. یہ مولوی فضل اللہ کیا تھا، یہ وہ ایک آپریٹ کرتا تھا ایک دریا پہ، ایک کشتی کہہ لیں، مطلب وہ جو پاس کرنے کے لیے ہوتا ہے. صحیح. نہ یہ عالم تھے، نہ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، نالجبل نہیں ہے. اچھا، وہ فضل اللہ کا تو پھر جناب وہ اسے مشہور ہوا کہ فضل اللہ ریڈیو کے ساتھ، بالکل ایسا ہی ہے، انہوں نے سوات پہ قبضہ کر لیا. بالکل. اور حکومت پاکستان نے، ریاست پاکستان نے کنسیڈ کر دیا کہ جی آپ یہاں پہ آپ کے حوالے، ان کے حوالے کر دیا. لوگوں کو انہوں نے چوکوں میں پھانسی دینی شروع کر دی اور عورتوں کو درے مارنے شروع کر دیے چوک میں. بالکل. اچھا، اس وقت کیا منظر تھا، لوگ حیران ہوتے تھے سوات کے بھی کہ یہ چوکی FCC کی ہے، لیوی کی ہے، یہ ان کی چوکی بنی ہوئی طالبان کی. اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی بھی دشمنی کس سے ہے، یہ ہمارے کو دشمن ہے یا یہ ہمارے کو دشمن ہے. تو فائنلی کیا ہوا، جب انہوں نے سوات پہ قبضہ کر کے یہ اس طرح کا، وہاں پہ انہوں نے ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا، عدالتیں لگانی شروع کر دی، اور وہاں پہ جانے لگے وہ لوگوں کے گھروں میں کہ بھئی تمہاری لڑکیاں جوان ہیں، ان کی ہمارے مجاہدین سے شادی کرو. صحیح. یہ سارا لوگوں نے دیکھا، کسانوں کی نے کچھ حمایت کی تھی، ان کی غریب کسانوں نے خوانین کے خلاف، تو انہوں نے ان سے بھی وہ وصول کرنا شروع کر دیا، بھتہ وصول کرنا شروع کر دیا. اشر کہتے ہیں اسے کہ ایک زرعی ٹیکس ہوتا ہے، وہ انہوں نے کہا جی آپ ہمیں دیں گے. تو لہذا وہ رفتہ رفتہ پھر لوگ ان سے، وہیں پہ آپ کو یاد ہے کہ یہ جو بچی ہماری تھی ملالہ پہ، اور اسکول بند کر دیے بچیوں کے، جو آپ طالبان کر رہے ہیں افغانستان میں وہی وہ کر رہے تھے، ان میں ان کو فرق نہیں تھا.
اب اس میں یہ ہوا کہ یہ بالکل اسلام آباد سے 60 کلومیٹر تک آ گئے. یہ ویسے واقعی دلچسپ بات ہے کہ اور وہاں پہ دلچسپ بات نہیں, خوفناک بات ہے. آپ دلچسپ بات نہیں, دلچسپ بات اس لیے ہے کہ حکومت پورے ملک میں انہوں نے بمبارمنٹ کی. یہ زیادہ تر جو 80,000 لوگ مارے گئے ہیں یہ امریکیوں نے نہیں مارے, یہ نہ افغان طالبان نے مارے, ٹھیک, یہ ہمارے ہوم گراؤنڈ یہاں کے طالبان جو تھے پاکستان تحریک پاکستان ان کے ویریس گروپ تھے. آپ کو یاد نہیں کہ نواز شریف کے زمانے میں کس طرح بات چیت کے لیے اکٹھے کیے جا رہا تھے لوگوں کو, اور انہوں نے عمران خان کا نام بھی تجویز کیا تھا گفت و شنید کے لیے. یہ وہ وقت ہے جب پورے ملک میں بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی, یہاں تک کہ امام بارگاہ میں, چرچز میں, یہاں تک کہ جو لوگ سنی مسلک کے لوگ تھے جو تراویح پڑھ رہے ہوتے تھے رمضان شریف میں, بازاروں میں, مارکیٹس میں, سکولز میں, ہاسپٹلز میں, کیا خوفناک انہوں نے وحشت کا. کون سا جہاد ہے یہ فساد ہے, جہاد نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کے خلاف فتویٰ نہیں آیا کہ تم جہاد, یہ جو ہے نا فساد فی الارض ہے, یہ جہاد فی الارض نہیں ہے. بار کیا پھر بار بار یہ ہوتا رہا کہ معاہدے ہوتے رہے. فقیر محمد سے معاہدہ کیا, پھر محسود سے معاہدہ کیا, ان لوگوں کو پورا دے دیا, پورا قبائلی علاقہ ان کے پاس چلا گیا. آپ کے خیال میں ریاست میں ایک اور ریاست کس طرح سے بن گئی تھی؟ ریاست اس لیے بن گئی تھی, ریاست جہاد کرتے کرتے سوویت یونین کے خلاف خود جہادی ہو گئی. ان کا اب سوویت یونین کو شکست دے رہے ہیں, اب اس کے بعد ہم پتہ نہیں دنیا کی دوسری طاقت کو شکست دے دیں گے. اور یہ جو افغان طالبان کے حوالے سے پاکستان پہ جو الزام لگتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان تھی, ان کے گھر ان کے لیے کھلے تھے, ان کے کیمپ ان کے لیے کھلے تھے, یہ ان کے لیے چندہ اکٹھا کرتے تھے, یہ ان کے لیے اسلحہ اکٹھا کرتے تھے. اور ساتھ ہی یہ کیا, انہوں نے قبائلی علاقوں میں ایک حشر برپا کر دیا. لوگ وہاں سے بھاگ گئے, کو 32 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں سے, وہ تو صرف سوات کے سارے لوگ بھاگ گئے تھے. لیکن آپ دیکھیں اس وقت صدر تھے آصف علی زرداری, انہوں نے سٹینڈ کیا, انہوں نے اس قانون کی مخالفت کی کہ جو کہ پروویشنل گورنمنٹ لانے جا رہی تھی. انہوں نے فون کیا لوگوں کو کہ بھئی یہ اس کی مجھے یاد ہے کہ آصمہ جیلانی کو انہوں نے آصمہ جہانگیر کو فون کیا کہ بھئی اس کی مخالفت کرو, یہ کیا ہونے جا رہا ہے. صحیح. تو لہذا ریاست نے تو ہتھیار ڈال دیے تھے. پھر ایکشن ہوا واپس سوات میں, 3 مہینے میں خالی ہو گیا سوات, اور پھر وہ لوگ جو ہے 3 مہینے کے اندر دوبارہ ریہیبلیٹیٹ بھی ہو گئے. ان کے لیے ایک سمارٹ کارڈ بنا تھا کہ بھئی اپنی تمام ضروریات وہ پوری کر سکتے, اور پھر دوبارہ ریہیبلیٹیٹ بھی کر دیا گیا. لیکن ہم نے دیکھا کہ بار بار یہ معاہدے ہوئے, اور پھر یہ جب کارروائی ہوئی جس میں جب یہ ہم جاگے کب, جب چارہ کار نہ رہا, جب ہمارے 150 کے قریب بچے آرمی پبلک اسکول میں, جنہیں آپ دیکھا, میں تو بعض اوقات اٹھ کھڑا ہوتا ہوں سوتے ہوئے, جب شکلیں آتی ہیں سامنے, خدا کا خوف, وہ جس طرح انہوں نے مارا درندوں نے انہیں, بچوں کو, آج تک وہ انصاف کے طلبگار ہیں. اس پر پھر یہ ہوا کہ یہ نیشنل ایکشن پلان بنا. اس پر کچھ مذہبی جماعتوں کا اختلاف تھا, لیکن وہ مجبور ہو گئے کیونکہ اتنا بڑا ہنگامہ, خوفناک قتل عام ہوا انسانیت کا, بچوں کا, تو ان کے پاس جواز رہا نہیں. یہ عمران خان کو بھی بلوایا گیا, یہ کہیں دورے پہ گئے ہوئے تھے. پھر انہیں جو کہ اس کے مخالف تھے, وہ ملٹری ایکشن کے حامی نہیں تھے, لیکن انہیں بھی ماننا پڑا کیونکہ اس لیے کہ ساری قومی اتفاق تھا اور وہ بچوں کو قتل عام ہو چکا تھا. آپ کو یاد ہے عمران خان تو جلوس لے کے طالبان سے بات کرنے کے لیے بھی روانہ ہوئے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے ان سے مذاکرات کیے جائیں. مسلم لیگ کی حکومت بھی ذرا ٹانگیں کانپ رہی تھی. وہ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر جب نیشنل قومی اتفاق رائے ہوا تو پھر یہ کارروائی ہوئی, وہ جو ضرب عضب جسے کہتے ہیں, اور بعد رد الفساد, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شروع ہوئے. لیکن اس میں بڑا لکھا ہے اس پہ جنرل طارق نے. جنرل طارق خان بڑے بہادر جرنیل ہیں, قابل فخر ہیں ہمارے لیے, اور انہوں نے وہ ایف سی کی سربراہی کر رہے تھے, پورے فرنٹ کے وہ کمانڈر تھے, اور انہوں نے بڑی مشکلات سے انہیں درپیش آئیں کہ کس طرح اپنے جوانوں کو متحرک کیا جائے, ان کے لیے ایک کاز, ایک قومی مقصد سامنے لایا جائے. ایک نیریٹو بلڈ کیا انہوں نے ان کے خلاف, اور پھر جا کے یہ ہمارے جو ہے ہائیسٹ ریٹ آف ہمارے آفیسرس کا شہادت کا ریٹ ہوا. مطلب انہیں آگے بڑھ کر لڑنا پڑا
تاکہ جوان بھی ہمت کر کے لڑ سکیں. لیکن اس میں ایک بہت بڑی خرابی ہوئی, وہ کیا کمی ہوئی. یہ جب فوج بڑی بہت جاتے ہیں, پورا کانوائے جا رہا ہوتا ہے, ایک شور مچ رہا ہوتا ہے, تو گوریلاز کے لیے ٹائم مل گیا, وہ اٹھے اور غائب ہو گئے. ٹھیک, ساری لیڈرشپ ان کی چلی گئی. افغانستان کراس کر گئے بارڈر. وہ ٹھیک ہے, جس طرح افغان طالبان امریکی بمبارمنٹ سے بھاگ کر ادھر آتے تھے, اسی طرح یہ جو بارڈر ہے نا, دنیا بھر کی گورilla تحریکوں میں بارڈر کے ایک طرف دوسری طرف اگر آپ کو مل جائے گنجائش موومنٹ کی, اس کا بڑا فائدہ رہا ہے گورilla تحریکوں کو. شاید یہ وجہ کہ انہوں نے ابھی جو سارا تحریک طالبان پاکستان کے خلاف جو کارروائی ہوئی, وہ سارے بھاگے. ٹھیک ہے, انہیں ننگرہار میں جگہ دے دی گئی. افغان گورنمنٹ نے کہا بھائی یہ تو پاکستان کے افغان مہاجرین ہیں, پاکستان کے پشتون مہاجرین ہیں, اور وہاں انہیں رکھا گیا. اب بھی ان کے وہاں پہ کیمپس موجود ہیں. اس سے پہلے بھی جب طالبان کی حکومت آئی تھی تو ان کے کیمپس تھے, سپاہی صحابہ والوں کے کیمپس بھی تھے, لشکر والوں کے کیمپس بھی تھے. تو مجھے معلوم خود مجھے نصیر اللہ بابر نے بتایا کہ وہ ہمیں ان تک ایکسیس نہیں دیتے تھے, اور وہ بلکہ کہتے تھے اچھا جی 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد آپ کو لے کے چلتے ہیں, تب تک وہ وہاں سے نکل چکے ہوتے تھے. تو وہ انہوں نے کبھی آپ یہ دیکھیں نا, تحریک طالبان پاکستان, القاعدہ اور افغان طالبان یہ ایک ہیں. ان کی ایڈیالوجی ایک ہے, ان کا آبجیکٹو ایک ہے, ان کا موٹیویشن ایک ہے, ان کا جہاد ایک ہے, ان کا آئین اور جمہوریت اور قومی ریاست کے بارے میں ان کی رائے ایک ہے. یہ کوئی مختلف نہیں ہے. یہ جو ہمارے علماء کرام اعتراض کر رہے ہیں کہ جی عورتوں پہ تشدد کے قانون پہ, کہ مطلب کیا آپ تشدد کے قائل ہیں؟ حضور کیا اپنی بیگمات کو کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ سختی تو نہیں کرتے. خود یہ علماء کرام مولانا فضل الرحمان سے پوچھتا ہوں کہ وہ اپنی بیگم کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. بہت اچھا کرتے ہیں سلوک, مجھے معلوم ہے. پھر کیا وجہ کیا دیتے ہیں اس کے اختلاف؟ جی نہیں, یہ تو شریعت میں ہے. پھر یہ کہ جی یہ مسلمان ہونے کی بات جو بدلنے کی بات ہے, ایک بچے کو آپ کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل, اس پہ بھی اعتراض ہے. اب ان کی سوچ میں اور لڑکیوں کی تعلیم پہ اور لڑکیوں کی شادی کی عمر سے لے کر ہر موضوع پہ آپ دیکھتے ہیں ان کے اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. صحیح. تو پھر یہ جو طالبان ہیں, یہ تو پاکستانی طالبان تو پھر القاعدہ کے ساتھ بھی تھے, یہ داعش کے ساتھ بھی تھے, بلکہ داعش کے زیادہ قریب ہو گئے تھے, اور افغان طالبان کے ساتھ مل کے لڑے بھی ہیں یہ. اب افغان طالبان کیسے نکال دیں؟ اب جب افغان طالبان کے خلاف امریکی بمبارمنٹ ہو رہی تھی تو انہیں تحفظ تو تحریک طالبان والے کر رہے تھے. اور تحریک طالبان پاکستان والے اس لیے حملے کر رہے تھے فوج پہ اور ہم پہ اور پاکستانیوں پہ کہ پاکستان جو تھا وہ اس جنگ میں امریکہ کا اتحادی بن گیا. بالکل. اب کیونکہ پاکستان اتحادی نہ بنتا تو وہ پاکستان بمبارمنٹ ہو رہی ہوتی, اس سے بڑے خطرناک عزائم تھے پینٹاگون. مجھے ایک بات بتائیے, آپ کی ساری بات بالکل سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ساری صورتحال میں جو ہمارا ملک جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کے جو ہے کائنڈ آف یرغمال بنا ہوا ہے, اس کے باوجود عمران خان صاحب جو ہیں وہ افغانستان میں طالبان کے حامی کیوں ہیں جبکہ ان کے اپنے ملک میں مسئلہ بہت زیادہ ہے؟ عمران خان نے بہت وہ اس لیے انہیں طالبان خان نہیں کہا گیا جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ اینٹی ملٹری آپریشن تھے, اس وجہ سے نہیں تھا, بلکہ وہ باقاعدہ سمپتائز کرتے تھے اور ایڈیولوجیکلی سمجھتے تھے, وہ مغربی تہذیب کو رد کرتے ہیں, ساتھ ہی وہ ان اقدار اور ویلیوز کو رد کرتے ہیں جنہیں طالبان بھی رد کرتے ہیں. حالانکہ خود وہ بہت اپنی ذاتی لائف میں وہ بالکل کوئی اور طرح کا کریکٹر تھے, بالکل ایک پلے بوائے کریکٹر تھے. بالکل. تو لہذا اب وہ نظریہ کیا ہے, وہ صرف عمران خان بات چیت نہیں کر رہے ہیں, ہماری پوری اسٹیبلشمنٹ شامل ہے اس بات چیت میں. اب وہ کہتے ہیں کبھی جواب دیتے ہیں کہ جی ان میں سے گڈ طالبان ہیں اور بیڈ طالبان ہیں, حالانکہ جو بریفنگ دی گئی عوامی نمائندوں کو اور سینیٹرز کو اور ایم این ایز کو, اس میں کہا گیا جی کہ یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. اب تحریک طالبان افغانستان انہیں نہیں نکال سکتی. اب المیہ یہ ہے, کیا تو کہا جا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے اور افغان طالبان کی اور امریکہ کی بات چیت کرائے. اس کے نتیجے میں دوحہ معاہدہ ہو گیا, امریکی فوجیں چلی گئیں, اور اب کیا وقت آ گیا ہے, اسے کہتے ہیں کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا ہونا. صحیح. اب تحریک طالبان افغانستان میڈیٹ کر رہی ہے, حالانکہ بیان ان کے جو ان کے اسپوکس مین کا جو بیان آیا تھا
اس نے کہا تھا کہ بھئی یہ معاملہ پاکستان کا اور پاکستان کے علماء کا ہے, وہ ان سے آگے بات کر لیں. اب وہ آربیٹریٹ کر رہے ہیں, وہ قبائلی لوگ بھی شامل کیے ہیں. تو جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس میں کہ اچھے طالبان برے طالبان, یہ ہماری پرانی رٹ ہے, یہ وہی پرانی ایڈیالوجی چل رہی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ ہم توبہ کریں اس بات سے کہ ہم دہشت گردی کی اس کاروبار سے اور جہادی دھندے سے ہم نکلیں گے. توبہ کرتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. نہیں, ابھی اس کے باوجود کہ 70 دیکھیں نا, کوئی پوچھتے ہی نہیں. بڑی کامیابی حاصل کی ہے طالبان کی. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں عوام کی اکثریت نے واہ کر دی. کیوں؟ صبح شام میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے, پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے, وزراء یہ کہہ رہے ہیں, ان کی فتح کے ڈھول بجائے جا رہے ہیں. اور یہ ہماری اندر کی خواہش ہے, مقتدرہ کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے. یہ بڑے وجہ کیا ہے پھر؟ اسی لیے تو فون نہیں آیا بائیڈن کا. انہیں معلوم ہے کہ بھئی یہاں پہ انہیں پناہ گاہیں ملی, یہاں تربیت ملی, یہاں انہیں مدد دی گئی. اگر انہوں نے نہیں دی, حکومت نے نہیں دی, تو تحریک طالبان پاکستان نے دی. صحیح. وہ تو ایک جسم و جان اور قلب ایک ہے ان کا, ایک دو جسم ایک جان ہے. ہاں بالکل. تو وہ اب کیسے جناب علیحدہ کیا ہوا ہے؟ اب جنگ بندی کا اعلان ہوا, لیکن یہ 2 دن سے کیا ہو رہا ہے؟ مارا ماری وہ کر رہے ہیں. اب انہوں نے کیا مطالبات کیے؟ انہوں نے کہا تم معافی مانگو ہم سے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جہاد ہمارا جائز تھا تمہارے خلاف, تم مرتد ہو, تم شریعت پہ عمل نہیں کرتے, تمہارا قانون غیر شرعی غیر اسلامی ہے, ہم مانتے ہی نہیں اسے, اور ہم شریعت کی بنیاد پہ بات کریں گے اور پاکستان میں شریعت نافذ کرو جو ہم کہتے ہیں. یہ جاہلانہ قبائلی اسلام جو ہے یہ لانا چاہتے ہیں, متشدد قسم کا, نفرت انگیز, سوائے سزائیں دینے کے بہیمانہ اسلام کا ان کے پاس کوئی اور ڈھنگ کا تصور ہی نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک آپ جنرل طارق نے جو حل دیا آپ اسے بھی ایگری نہیں کر رہے, اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. طارق صاحب نے جو بیان کی ہے کہ کتنی مشکل تھی اور کیسے انہیں بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ اتنا بڑا یہ فیصلہ ہوا ہے اور یہ کیسے ہو گیا ہے, تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ بالکل نہیں بدل سکتے, اور ان سے زیادہ کون جانتا ہے. ٹھیک. کیونکہ انہوں نے ان علاقوں میں کارروائی کو لیڈ کیا تھا, اور وہ بڑے بہادر جرنیل تھے اور ہیں, اب تو ریٹائر ہو گئے. تو وہ انہوں نے آخر میں ایک بات کہہ دی, اور انہوں نے کہا جی کہ جو قبائلی جو سردار ہیں یا لیڈرز ہیں, مشران ہیں, ان کے ذریعے بات کی جائے اور کچھ جرگے کیے جائیں, اور تاکہ اگر وہ اپنے اس میں واپس آنا چاہیں تو کسی کو ایڈجسٹمنٹ کیا جا سکتا ہو. وہ بات کر رہے ہیں قبائلی لیول پہ. ٹھیک ہے. کہ کوئی وزیر قبائل کا ہے تو اسے وزیر قبائل کے مشر جا کے بات کر لیں, کوئی محسود کا ہے کوئی محسود والے بات کر لیں. لیکن ایسی بات نہیں ہے. طالبان قبائلی تقسیم میں یقین نہیں رکھتے. اچھا. گو کہ ان کی بعض کی گروپ میں محسود زیادہ ہیں, بعض وزیر زیادہ ہیں, کسی میں کوئی اور گروپ زیادہ ہے. انہوں نے تو تباہ و برباد کر دیا قبائلی ڈھانچے کو. کتنے قبائلی سردار مارے انہوں نے. بلکہ یہ ہوا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ جو کیپٹل ہے دارالحکومت پشاور سے ایبٹ آباد شفٹ کیے جانے والا تھا. مجھے یاد ہے کہ تمام ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین جو تھے تقریباً تمام, انہوں نے وہاں سے آ کے اسلام آباد میں گھر خریدے اور لاہور میں گھر خریدنے شروع کر دیے اور خریدے اور وہاں سے شفٹ ہو گئے. بالکل ہوائی اڈہ بند ہو گیا. ٹھیک. تو یہ تو پھر یہ ہوا کہ قوم کھڑی ہو گئی اور فوج کے پیچھے قوم کھڑی ہو گئی. لیکن جو کارروائی ہوئی اس میں وہ سارے لوگ لیڈرشپ بھاگ گئی. اوکے. عام لوگ مارے گئے ہوں گے, تو اس سے علاقے تو کلیئر کروا لیے اور اسٹیٹ کی ریٹ بحال ہو گئی. پھر یہ بھی ہوا, اچھا قدم ہوا کہ قبائلی ڈسٹرکٹس کو آپ نے ضم کر دیا. اب وہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ 3 مطالبے انہوں نے اور کیے. ایک تو شریعت نافذ کرے, ہم سے معافی مانگیں الٹا. بالکل ٹھیک ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ قبائلی علاقے ہمارے پاس ہوں گے. اچھا. اور یہ مرجر ہم نہیں مانتے انضمام. اوکے. دوسرا وہ کہتے ہیں اسلحہ ہمارے پاس ہوگا. تیسرا ہمارے قیدی رہا کرو. ٹھیک. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں کو جو آرمی پبلک اسکول میں حملے میں جو ملوث تھے یا جو مارکیٹس میں
حملوں پہ ملوث تھے یا ان سب کو چرچز رہا پہ کیا یا جائے، مساجد میں معافی دی جائے۔ یا بازاروں پہ، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اتنا قتل عام جو ہے وہ امریکہ نے نہیں کیا، انہوں نے کیا، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے 6 لاکھ لوگ مارے گئے، یہ انہوں نے مارے جن 6 لاکھ لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ جو میں نہیں سمجھتا کہ اب مشران کے بس کی بات ہے۔ اب آپ وہاں پہ ایک نظام لے آئے ہیں، سول ایڈمنسٹریشن لے آئے ہیں، اسے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ مجھے افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ٹرانزیشن ابھی مکمل نہیں ہوئی، کچھ اس کا حصہ ہو گیا ہے، فوج نے اچھا کام بھی کیا ہے وہاں پہ، لیکن مزید کی لیکن اب ضرورت دیکھیں ہے۔ نا وہاں پہ تحریک پیدا ہو گئی نوجوانوں کی، ہم پڑ گئے ان کے پیچھے، ہم نے کہہ دیا بھئی یہ تو اشرف غنی کے ایجنٹ ہیں، یہ تو پاکستان کے وفادار نہیں ہیں۔ وہ تو سارے شہری مطالبات کر رہے تھے، سول لبرٹیز کی بات کر رہے تھے، زندگی کی حق کی بات کر رہے تھے، حق کے اظہار کی بات کر رہے تھے۔ میں تو حیران تھا کہ اچھا قبائلی علاقوں سے اتنی سول رائٹس کی صاف ستھری تحریک پیدا ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کچھ لوگ ان میں سے ایجنٹ بھی ہوں افغان انٹیلیجنس کے، لیکن ان کے بارے میں تو ہماری پوری فوجی قیادت بار بار کہتی رہی ہے کہ یہ تو ہمارا بیانیہ یہ تھا کہ یہ تو را کے اس پہ چلے گئے تھے پیرول پہ، یہ تو مرسیڈیز بن گئے تھے، کرائے کے قاتل بن گئے تھے، ٹھیک ہے، یہ را سے پیسے لے رہے تھے، یہ افغان انٹیلیجنس سے پیسے لے رہے تھے، یہ CIA سے پیسے لے رہے تھے، یہ ان کی ہدایات پہ آ کے یہاں پہ خودکش حملے کرواتے تھے اور کروا رہے تھے۔ تو یہ لوگوں پر آپ کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں بھائی؟ اتنی جلدی بھی کیا ہو گئی ہے آپ کو، اور اتنی جلدی بھی کیا ہوگی آپ افغان طالبان کی حکومت کو منوانے دنیا بھر میں پھر رہے ہیں، تو آپ سے کون بات کرے گا؟ آپ آئسولیٹ ہو جائیں گے۔ یہ جو امریکی پارلیمنٹ میں معاملہ آیا ہے کانگریس میں، جو 22 سینیٹرز نے پیش کیا ہے بل، وہ جو ہے نا وہ صرف ان کا نہیں ہے، وہاں پہ لڑائی اس حد تک ہے کہ بھئی وہ ریپبلکن والے مدعا ڈال رہے ہیں اس کے اوپر بائیڈن پہ کہ کس برے طریقے سے انخلا ہوا، یہ حصہ نکل جائے گا۔ وہ بنیادی طور پر آئیں گے، افغان طالبان کو بھی رکھیں گے ٹیررسٹ لسٹ پہ، وہ پاکستان کے اوپر بھی شرائط لکھیں گے جس طرح پہلے لگی تھی، اور وہ یہ ہوگی کہ امریکن پریزیڈنٹ کو اختیار دے دیں گے کہ بھئی تو آپ رپورٹ دیا کریں کہ وہ ہمارے پہ سینکشن لگنے جا رہی ہیں۔ اوکے، ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ طالبان ہماری کوئی بات نہیں سن رہے، انہوں نے جو اعلانات کیے تھے وہ اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے، اس لیے کہ وہاں پہ جو سخت گیر لوگ جو کمانڈر تھے وہ اب قابض ہو گئے ہیں، جو سیاسی لوگ تھے جو صلح صفائی اور کچھ اپنے طریقے بدلنے کے حق میں تھے، لگتا ہے وہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، لہذا نہ لڑکیاں اسکول جا رہی ہیں، نہ دفاتر میں جا رہی ہیں ملازمین جو تھیں، اور نہ وہ کوئی آئینی ڈھانچہ سامنے آیا ہے کہ جو پہلے 1964 کا آئین آئے گا اس میں ہم تبدیلیاں کریں گے، وہ کیا ہے۔ تو لہذا وہ نہ انہوں نے وسیع البنیاد حکومت بنائی ہے۔ صحیح، اب ان کے لیے ہم وکیل بنے ہوئے دیکھیں جنہوں نے کہہ دیا، پورے لگے ہوئے واٹس ایپ گروپس میں بڑے بڑے جگادری بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ توجیحات لاتے ہیں۔ ابھی تو وہ آئے ہیں، دیکھیے وہ ضرور خواتین کو کریں گے، اسکول جانے دیں گے بچیوں کو، بھائی وہ نہیں بدلے، ان کی تبدیل ہونے کے بڑے پاکستان میں اس پہ شاعری ہو رہی ہے، نغمے گائے جا رہے ہیں۔ تو لہذا کیا ہوگا، کیا خیال ہے آپ کا کہ پاکستان میں طالبان حکومت میں نہیں آ سکتے؟ کافی خوفناک یہ جس طرح ہو رہا ہے، سیاستدان مٹی پلید ہو رہے ہیں، پہلے پاناما کے ہاتھوں، ابھی یہ جو دوسرا جو اسکینڈل آ گیا ہے صحیح ہے، آف شور کمپنیز کا، سیاستدان فضلیل ہونے جا رہے ہیں۔ تو لہذا اب دوسرا متبادل کیا ہے؟ کوئی پروگریسو ڈیموکریٹک متبادل تو نہیں ہے اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ تو لہذا اب اپوزیشن بھی ظاہر چاہیے، اور صحیح آصف زرداری صاحب نے صحیح کہا ہے، آصف زرداری صاحب نے سٹینڈ کیا تھا، اور یہ جو سوات کا آپریشن بڑا کامیاب آپریشن تھا، اور وہ امن بھی بحال ہوا اور پاکستان کی ریٹ بھی بحال ہوئی۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو آپ طالبان کو پاکستان میں قابض کرنے کا رستہ فراہم کر رہے ہیں، اور یہ کیسے آپ گارنٹی کریں گے جب وہ واپس آ جائیں گے یہاں پہ تو وہ وہی نہیں کریں گے جو پہلے نہیں کرتے رہے، جتنے معاہدے ہوئے، اور یہ خود جنرل طارق نے بھی یہ کنفرم کیا، ہم سب پڑھ چکے ہیں وہ معاہدے، اخباروں میں چھپے ہوئے ہیں، ہمارے کور کمانڈر اور فقیر محمد آپس میں مانکا کرتے ہوئے دکھائی گئے، معاہدہ کرتے ہوئے دکھائے گئے کہ وہ سارے معاہدے انہوں نے توڑے، وہ معاہدہ کرتے اس لیے ہیں کہ تاکہ انہیں کچھ سیشن مل جائے اور پھر وہ اپنی کارروائی شروع کر دے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوفناک کام ہے۔ تحریک طالبان پاکستان بیان اگر آپ ہٹائیں گے
تو پھر باقی جہادی تنظیموں پہ بیان کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ اور تحریک طالبان پاکستان کو آپ کیسے غیر دہشت گرد قرار دے دیں گے؟ کون سی مین اسٹریم میں لائیں گے؟ تحریک انصاف میں شامل کریں گے انہیں آپ؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی یہ جو کل ہی پشاور میں جلسہ ہوا ہے، میرے دوست مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی صوبائی اور پورے قبائلی علاقوں سے لوگ بلائے ہوئے تھے، انہوں نے ٹھیک وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ افغان طالبان کی حکومت مانو. اب وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ شادی کے یہ جو تشدد کا معاملہ ہے، عورتوں میں تشدد کرنا اسلامی ہے. اب وہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں. آپ نے پوچھا نہیں ان سے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان پر بھی دباؤ ہے ان کی سارے حلقے کا. ابھی یہ جو ان کا وفاق ہے مدارس کا، اس میں مفتی صاحب جو ہیں کراچی کے، وہ اس کے صدر بن گئے ہیں. اور یہ جو یہاں اکوڑا خٹک والے وہ اس کے نائب صدر بن گئے ہیں. یہ وہی ہے جو طالبان کے اساتذہ ہیں. صحیح. شام زئی ان کے صدر بن گئے ہیں. اور تو لہذا یہ اب کیا ہوگا کہ یہاں پہ مذہبی قوتیں طالبان کی فتح کے بعد وہ پاکستان کو بھی ویسی ہی بنانا چاہتی ہیں جس طرح افغانستان کو بنایا. یہاں پہ وہ جو جید علماء یا جو علماء حق یا جو روشن خیال علماء، آپ کے خیال میں مجھے ایک چیز بتائیے گا، ان کی کوئی نہیں سنتا. مجھے ایک بات بتائیے گا، ابھی کل ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ جو ہے سی پیک کے حوالے سے کام کر رہا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بلاک بنایا جائے. ڈو یو تھنک کہ یہاں پر ٹی ٹی پی کے ساتھ جو اگر ان کو آپ امپاور کرتے ہیں تو پاکستان اور چائنا کے تعلقات افیکٹ نہیں کریں گے؟ دنیا کے ہو جائیں گے. ہمیں ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، پرایا اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا. صرف افغان طالبان نہیں. سو ڈو یو تھنک کہ اتنی محبت افغان طالبان رہیں گے سینکشنز میں، ٹھیک ہے، انہیں کوئی مدد ملے گی بھی تو بہت شرائط کے ملے گی. ایسے امریکی نہیں دیں گے امداد. اور وہاں پہ خوفناک قسم کا بحران ہے، انسانی بحران ہے جس میں دنیا مدد کرنا چاہتی ہے. لیکن ڈو یو تھنک ریاست کی کرتا دھرتا جو ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتے؟ اگر یہ سمجھتے ہوتے تو 40 سال سے ہم جو یہ دھندا کر رہے ہیں افغانستان والا، اگر ہم نہ کیا ہوتا تو کیا پاکستان بہتر نہ ہوتا؟ بے شک. یہ جو سارا ہمارے ملک میں کہاں دہشت گردی تھی، کہاں فرقہ وارانہ فساد اس طرح ہوتا تھا، کہاں اس طرح لوگ انتہا پسندی کی طرف جاتے تھے. 40 سال پہلے پاکستان واز فار مور پروگریسو. لڑکیاں عام جاتی تھیں دوپٹہ لیے بغیر بھی مارکیٹس میں جاتی تھی، کوئی ان کا دوپٹہ نہیں کھینچتا تھا. اور اب کیا ہوا ہے؟ اب تو ساری لڑکیوں نے بیچاریوں نے وہ شروع کر دیے ہیں، برقع شروع کر دی کور کرنا. ہاں یہ معاشرہ بڑا کھلا تھا، بڑا مہذب تھا. فحاشی نہیں تھی اس وقت زیادہ، فحاشی اب بھی زیادہ ہے، اب زیادہ ہے. صحیح. تو لہذا یہ جو ہے نا معاملہ کہ جی یہ آئے گا تو فحاشی ختم ہو جائے گی اور یہ آئے گا تو بڑی تہذیب آ جائے گی. کہاں یہ تہذیب ہے؟ یہ بربریت کی تہذیب ہے، یہ کوئی اسلامی تہذیب نہیں ہے. تو لہذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوفناک کام وہ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو اپوزیشن نے مخالفت کی ہے ٹھیک کی ہے. نیشنل ایکشن پلان کو ایک حکومت نہیں بدل سکتی، اس پہ قومی اتفاق رائے تھا. اس حکومت سے جواب طلب کرنا چاہیے اور یہ بات چیت جو ہے اس کی ہم اپوزیشن ہمیں مخالفت کرنی چاہیے اور یہ کلیئرلی کرنا چاہیے کہ ان کا ٹرائل ہوگا. یہ جو انسانیت کے خلاف جرائم ہیں ان کے ساتھ ہم ان کا ٹرائل کریں گے. ہمیں وہ لوگ دیے جائیں. افغان طالبان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ 1000 بندہ چاہیے جنہوں نے یہاں پہ قتل و غارت گری کی ہے. صحیح. بجائے اس کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ ہم سے معافی مانگیں جی، ہم تو وہی کریں گے جو پہلے کر رہے تھے. یہ اس طرح گفتگو ہوتی ہے، اس سے یہ کوئی بنیاد ہے؟ یہ شوق ہے عمران خان کو. میں تو سیاسی آدمی ہوں تو سیاسی حل چاہتا ہوں. کیا سیاسی حل ہے بھائی اس کا؟ آپ بند کر دیں پاکستان کا بارڈر ان لوگوں پہ. اور یہ افغان طالبان بھی جو ہے نا اب ان کی پشت پرائی کر رہے ہیں. ان کی اتحادی وہی ہے، ان کی سوچ بھی وہی ہے. افغان طالبان کبھی انہیں آپ کے حوالے نہیں کریں گے. صحیح، بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لی جائے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے شہپارہ سلیم اور امتیاز عالم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.